الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی اس نشست میں کفر و گناہوں کے باوجود دنیاوی نعمتیں ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے۔ اور سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس عنوان کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، جس عنوان کے تحت آج ہماری گفتگو ہوگی، کہ کفر اور گناہوں کے باوجود نعمتوں کا دنیا میں ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہوتی ہے، جسے ہم اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل تصور کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور شیطان نے ان کے لیے وہ گناہ آراستہ کر کے دکھائے تھے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی انسان جب دنیا میں جو گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں یہ گناہ کا کام کر رہا ہوں یہ گناہ نہیں بلکہ یہ صحیح کام کر رہا ہوں، کیونکہ شیطان اس کے گناہ کو، جو وہ گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کو آراستہ کر کے دکھاتا ہے، یعنی صحیح کر کے دکھاتا ہے، اس کو سزا کے، اس کو مزین کر کے، اس کو آراستہ کر کے دکھاتا ہے۔ تو جب کسی غلط چیز کو صحیح کر کے، درست کر کے جب شیطان نے دکھایا تو انسان نے یہ سمجھا کہ یہ صحیح ہے، حالانکہ اس میں دھوکہ کھا گیا۔ وہ انسان جو ہے اس میں دھوکہ کھا گیا، یعنی کہ غلط چیز کو، باطل چیز کو اس نے درست اور صحیح سمجھ لیا، اور اس کی ایک وجہ بھی تھی صحیح سمجھنے کی، کیونکہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ سے اور اس کے کام سے لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرا اگر کام غلط ہوتا، اگر صحیح نہ ہوتا تو لوگ میری تعریف نہ کرتے، میری واہواہی نہ کرتے، اور میرے کام کو صحیح نہ ٹھہراتے، بلکہ یہ کہتے بھئی آپ نے یہ غلط کام کیا، یہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ لوگ یہ ایسا کہتے، لیکن لوگوں نے ایسا نہیں کہا۔ حالانکہ اس کی جو دیکھنے کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ اسے اللہ اس کے رسول کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اس نے وہ لوگوں کی نظر سے دیکھا، بس یہاں وہ غلطی کر گیا، اس لیے اس نے دھوکہ کھایا۔ پہلا جو اس نے دھوکہ کھایا وہ لوگوں سے کھایا، کیونکہ ہر چیز کو دیکھنے کا جو ایک نظریہ ہوتا ہے وہ دین کا نظریہ ہوتا ہے، دنیا کا نظریہ نہیں، کیونکہ دنیا کی نظر سے جب ہم دیکھیں گے تو ہر بری چیز اچھی شے بن جاتی ہے، اور جب دین کی نظر سے دیکھیں گے تو حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں ہمیں امتیاز کرنے کا ہمیں فرق جو ہوگا وہ ہمیں معلوم ہوگا، اور اس کی جو صلاحیت ہوگی وہ ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ تو ہر چیز کو جب ہم دیکھیں تو دنیا کی نظر سے نہیں بلکہ دین کی نظر سے دیکھیں۔ پہلی چیز انسان کی دھوکہ کھانے کی یہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھتا ہے۔ دوسرا کہ جو وہ گناہ کر رہا ہے جسے لوگ بھی اچھا کہتے ہیں، اور دنیا کے اعتبار سے تو اچھا ہے لیکن اخروی اعتبار سے اس کی تباہی اور بربادی اور اس کی ہلاکت کے لیے وہ کافی ہے۔ تو جو اس نے دنیا میں گناہ کیے، یا جو وہ گناہ کر رہا ہے، یا گناہوں کے کام جو وہ کر رہا ہے، تو دراصل لوگوں نے اس کو صحیح اور درست قرار دیا، اور شیطان نے اس کے گناہ کو آراستہ کر کے دکھایا، یعنی صحیح کر کے دکھایا، اس کے دل اور دماغ میں یہ وہم ڈال دیا کہ جو تو کام کر رہا ہے، بے شک یہ کام تیرا بہت اچھا ہے، بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، عمدہ ہے، اور اس کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان کہ دیکھ اگر یہ تیرا کام اچھا نہ ہوتا تو لوگ اسے اچھا نہ کہتے۔ تو اس طرح انسان دھوکہ کھاتا ہے۔ تو شیطان نے ان کے لیے وہ گناہ آراستہ کر کے دکھائے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو ان سے کی گئی تھیں، تو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
جب انہوں نے وہ نصیحتوں کو بھلا دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کی لذتوں و راحتوں سے خوب خوش ہوئے تو جو انہیں دی گئی تھیں، تو ہم نے پھر انہیں اچانک اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ یہ سورہ انعام کی آیات ہیں 43-44۔ تو کفر و گناہوں کے باوجود دنیاوی نعمتیں و راحتیں اور عیش و عشرت کا ملنا دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈھیل ہوتی ہے۔ ہمیشہ یہ جملہ انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، یعنی کسی کی مالی اچھی حالت کو یا اس پر کثیر نعمت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے اور دنیا میں اس کو عیش و عشرت عطا فرما دے، اور دنیا میں جو اس کے عیش و آرام کے جو تمام جو سامان اسباب ہیں اس کو مہیا کر دے، یعنی وہ دنیاوی اعتبار سے وہ بندہ جو ہے بہت خوش ہو، آرام میں ہو، راحت میں اور عیش و عشرت میں ہو۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس پر ڈھیل ہے، کیونکہ وہ کفر بھی کرتا ہے اور کثیر گناہوں کا مرتکب بھی ہے، یعنی گناہوں کے کام کرتا ہے وہ، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، اس کو عیش و عشرت دنیا میں دے رہا ہے نا۔ جس کام کو وہ ارادہ کرتا ہے، قصد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ پورا کر دیتا ہے دنیا میں۔ تو یہ چیزیں دیکھنے کی یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں ان میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یا اللہ کی ڈھیل ہے، اس میں ہمیں امتیاز کرنا ہے، ان دو چیزوں میں۔ تو جان لو کہ جب بندہ کفر کرے، گناہوں کے کام کرے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے نعمتوں کی بارش کر دے، اس کو دنیا میں عیش و عشرت دے دے، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی ڈھیل ہے، اللہ کی رحمت نہیں۔ کیونکہ اللہ کی رحمت کی بارش تو اس پر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جس پر جتنی بڑی آزمائشیں ڈالتا ہے، یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے اس کو بہتر بنا رہا ہو، جیسے سونے کو آگ میں جب تپایا جاتا ہے تاکہ وہ کھرا ہو کر سونا نکلے، کھرا سونا بن جائے وہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس پر دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں کی بارش کر دے، یعنی وہ دنیا میں مفلسی، تنگی، پریشانیوں، بیماریوں میں مبتلا ہے، تو اس پر اللہ کی ڈھیل، اس بندے پر اللہ کی ڈھیل نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اس پر ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو اس کو جو ختم کر رہا ہے، اس کے گناہوں سے اسے پاک صاف کر کے اسے آخرت میں ایمان بالخیر پر اٹھانا چاہتا ہے، اس کی آخرت بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو دیکھنے کا جو نظریہ وہ یہ ہے، دین کا نظریہ، صحیح نظریہ، حق نظریہ۔ اور جو انسان آج دنیا میں دیکھ رہا ہے وہ اس کا نظریہ باطل ہے، کیونکہ اس کا تو ذہن میں ایک ہی چیز رہتی ہے، جس پر زیادہ مال ہو گیا، جس کی زیادہ عیش و عشرت دنیا میں، جس کو زیادہ آرام ہے، جس پر زیادہ نعمتیں ہیں، جس پر زیادہ زمین و جائیداد اور مال دولت ہے، تو اس کو سمجھتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پریشانیوں اور بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا رکھا ہے تو سمجھتا ہے اس پر اللہ کا عذاب ہے، لیکن نہیں، غلط ہے بالکل۔ بلکہ ادھر رحمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پریشانیاں دے رکھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کے ذریعے سے اس کے تمام گناہوں کو ختم کر رہا ہے، اور اس کی وہ پریشانیاں اس کے گناہوں کا کفارہ بھی ہیں اور پلس اس کی آزمائش بھی ہے۔ یعنی ایک چیز سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دو کام کر رہا ہے، یعنی اس کی آزمائش بھی اس لی جا رہی ہے اس بندے کی، کہ دیکھیں بندے کو میں نے فلاں بیماری دے دی، اب دیکھیں یہ بندہ صبر پر قائم رہتا ہے یا نہیں، میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، یا میرا لوگوں سے شکوہ شکایت کرتا ہے۔ ایک تو اس کی آزمائش کی جا رہی، اور دوسرا اس کو پریشانیاں دے کر اللہ تعالیٰ اسے جو ہے اس کے گناہوں میں تخفیف کرتا ہے، اس کے گناہوں کو ختم کرتا ہے، اور وہ پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، مال کی تنگی، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور وہ دنیاوی جتنے اس نے گناہ کیے ان سب سے وہ پاک و صاف ہو کر جب وہ آخرت میں کوچ کرے گا تو ایمان بالخیر پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ یہ ایک معیار ہے، صحیح معیار، دین کا معیار، اللہ اس کے رسول کے نزدیک یہ ایک نظریہ ہوتا ہے دیکھنے کا، اللہ اور اس کے رسول کی نظر سے دیکھنا، قرآن اور حدیث کی نظر سے دیکھنا، دین اور علم کی نظر سے دیکھنا۔ تو ہر چیز کو جب ہم اس نظر سے دیکھیں گے تو ہم پر ہر چیز نمایاں ہو جائے گی، پوری طرح سے صاف اور واضح ہو جائے گی۔
تو کفر و گناہوں کے باوجود دنیاوی نعمتیں و راحتیں اور عیش و عشرت کا ملنا دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، جسے بعض لوگ کم علمی کے سبب اللہ تعالیٰ کی رحمت تصور کرتے ہیں، تاکہ انسان اور زیادہ غافل ہو کر مزید گناہوں کا مرتکب ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل اس لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تاکہ وہ اور مزید اور زیادہ گناہوں کا مرتکب ہو جائے۔ اور بعض اوقات تو وہ یہ خیال کرتا ہے، یعنی جو گناہ کرنے والا ہے، کفر کرنے والا، وہ بعض اوقات تو یہ خیال کرتا ہے کہ میں جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ صحیح و درست کر رہا ہوں، ورنہ مجھے یہ نعمتیں نہ ملتی۔ یہ اس کا جو ہے ایک گمان ہوتا ہے، باطل گمان، یہ اسے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے اگر میرے کام غلط ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں تھوڑی دیتا ہے۔ تو اس نے اللہ کی نعمتوں کو جو ہے اللہ کی رحمت تصور کر لیا، اور اپنے کاموں کو، غلط کاموں کو، اور کفر اور برائی اور شر اور گناہ کے کاموں کو اس نے صحیح تصور کر لیا، صرف نعمتیں ملنے کے سبب نہیں۔ تو یہ کیا ہے، وہ اس کی کم علمی کی دلیل بھی ہے، اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو اس کے دلوں میں اس کو ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ گمراہ ہو جائے، اور وہ گمراہ ہوتا ہے، شیطان کی بات مانتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، خواہ وہ کفر کے کام ہوں یا برائی کے کام ہوں یا اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں ہوں، یعنی جو کچھ میں برائی اور گناہ کے کام کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، درست کر رہا ہوں۔ اگر یہ کام میرے صحیح نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں کیوں دیتا، ہمیں دنیا میں عیش و عشرت کیوں دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں مال کیوں دیتا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے رہا ہے، عیش دے رہا ہے، دنیا میں راحت دے رہا ہے، ہمیں ہر چیز دے رہا ہے دنیا میں، تو اس کا مطلب ہے جو میں کر رہا ہوں وہی تو صحیح ہے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لیے ڈھیل ہے تاکہ وہ مزید اور زیادہ گناہوں میں بڑھ جائے۔ تو بعض اوقات یہ خیال کرتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ صحیح و درست کر رہا ہوں، ورنہ مجھے یہ نعمتیں و راحتیں نہ ملتی۔ اور اس کے علاوہ شیطان گناہوں کو انسان کے لیے آراستہ کر کے دکھاتا ہے، تو انسان اسے اچھا و لذت آمیز سمجھتا ہے، اور اس طرح سے وہ کثیر گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ شرکشوں و نافرمانوں کی مالی ترقی کو دیکھ کر، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرکشوں و نافرمانوں کی مالی ترقی، یعنی مال میں وہ زیادہ ہو جائیں، مالدار ہو جائیں بہت، تو مالی ترقی کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دوسروں کی جب مالی ترقی کو دیکھتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں تو خوب عطا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں تو خوب عطا کر رہا ہے اور ہمیں نہیں دے رہا ہے۔ بلکہ لوگوں سے شکایت کرتے ہیں ایسے لوگ کہ اللہ تعالیٰ انہیں تو خوب دے رہا ہے، ہمیں نہیں دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے دلوں میں بدگمانی پیدا کرتے ہیں۔ تو انہیں اس سے سبق و عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے سبب ہوتا ہے اور اس کے تحت ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کے لیے عیش و عشرت و دنیا کی لذتوں اور مال و متاع اور اس کی غفلتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرکشوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ جو اس کے رسول کے جو نافرمان ہیں اور جو شرکش ہیں، جو دنیا میں شرکشی کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان پر دنیا میں عیش و عشرت اور دنیا کی لذتوں اور دنیا میں مال و متاع کے دروازے ان پر کھول دیتا ہوں، اور اس طرح سے جب وہ دروازے کھل جاتے ہیں تو انہیں مال بھی خوب ملتا ہے، دنیا میں عیش بھی ملتی ہے، اور وہ دنیا میں جس چیز کا ارادہ کرتے وہ کام ان کا پورا ہو جاتا بڑی آسانی سے، اور جو وہ چاہتے ہیں ان کا کام دنیا میں بڑی آسانی سے پورا ہوتا ہے، اور ان کو کسی طرح کی کوئی دشواری نہیں ہوتی، خوب مال ہوتا ہے، زمین اور جائیداد ہوتی ہے ان پر، سونا چاندی خوب ہوتا ہے، اور مال و دولت اور دیگر نعمتیں ان پر خوب ہوتی ہیں، اور دنیاوی جو ان کے ضرورت کے جو سامان ہوتی ہے، جو ان کی عیش و عشرت اور لذتوں کے لیے ہوتی ہے، وہ ساری چیز ان کو اللہ تعالیٰ مہیا کر دیتا ہے، سارے دروازے کھول دیتا ہے ان کے لیے، اور ان کی غفلتوں کے بھی دروازے کھولے جاتے ہیں ان سب کے ساتھ ساتھ،
کہ وہ اور زیادہ غافل ہو جائے، اور زیادہ جو ہے وہ کثیر گناہوں کا مرتکب ہو جائے، اس کے گناہ اور بڑھ جائیں۔ اور دنیا میں انہیں کثیر نعمتیں عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، اور دنیا میں انہیں کثیر نعمتیں دینے کے بعد اور ان پر معاش کی تنگی، جو ان پر معاش کی جو تنگی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی وسعت میں بدل دیتا ہے، یعنی ان کی جو آمدنی کا جو ذرائع ہوتے وہ بڑھ جاتے ہیں، یعنی رزق کی جو تنگی تھی تو اس کو جو ہے وسعت میں بدل دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، جتنا چاہو اتنا لے لے مال، کتنا کمائے گا، چاروں طرف سے اس کے پاس جو ہے مال آنا شروع ہو جاتا ہے، جتنے وہ کاروبار اپنے بڑھاتا جاتا ہے چاروں طرف سے اس کے پاس مال آنا شروع ہو جاتا ہے، وسعت میں بدل دیتا ہے تاکہ وہ اپنے شر و گناہوں میں اور زیادہ بڑھ جائے، اور ان کے لیے رسوا کن دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سے کثیر نعمتیں دے دی، عیش و آرام دے دیا، سب کچھ دے دیا تاکہ وہ اور گناہ میں بڑھ جائے، گناہ پر گناہ ہوتے چلے جائیں، پھر وہ کثیر گناہوں کا مرتکب ہو جائے۔ تو جب وہ کثیر گناہوں کا مرتکب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کے لیے رسوا کن دردناک عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے جن کی دنیا ہم نے عیش و عشرت میں بدل دی، تنگی سے، پریشانی سے عیش و عشرت بنا دی، ان کے لیے پھر رسوا کن دردناک عذاب ہے۔ وہ دنیا میں تھوڑے دن فائدہ اٹھا لیں، عیش زندگی اپنی کاٹ لیں، مزے سے زندگی کاٹیں، دنیا کی جتنی لذتیں ساری لذتیں اٹھا لیں، وہ ان سے فائدہ اٹھا لیں لذتوں سے وہ، اور جو دنیا میں جو انہیں چاہیے تو جو ان کی خواہشات تھی، جو ان کی طلب تھی، وہ ساری اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، یعنی نعمتیں در نعمتیں اس کو ملنا شروع ہوتی ہیں، یعنی کہ دنیا میں دنیا کی لذات و شہوات، اور اس کے علاوہ جو وہ چاہتا ہے ہر وہ چیز جس سے اسے لذت حاصل ہو، جس سے اس کی شہوت پوری ہو، ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ اسے مہیا کر دیتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اور کثیر مال و دولت اس کو عطا کیا جاتا ہے دنیا میں، لیکن یہ سب دینے کے بعد اس کی زندگی، دنیاوی زندگی تو اچھی ہو جاتی ہے، مزے سے کٹتی ہے، پوری زندگی لذت آمیز اور لطف اندوز ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کے ایسے لوگوں کے لیے دردناک رسوا کن عذاب ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو نبی کی تکذیب کی وجہ سے، اس بستی والوں کو ہم نے نبی کی تکذیب، یعنی جو انہوں کو جھوٹا بولتے، یہ نبی نہیں، اس طرح کی باتیں کرتے، ان کی تکذیب کرتے تھے، نبی نہیں مانا ان کو، تو جب نبی کو ان بستی والوں نے نبی نہیں مانا تو اللہ کی توحید کا انکار، ظاہر سی باتیں کریں گے، وہ اقرار تو نہیں کریں گے، تو ان بستی والوں نے جنہوں نے نبی کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جب بھی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو نبی کی تکذیب کی وجہ سے ہم نے انہیں تنگی و تکلیف میں گرفتار کر لیا۔ جب انہوں نے نبی کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو جو ہے بستی والوں کو تنگی میں اور تکلیف میں گرفتار کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہوتا ہے، بڑا بہتر طریقہ، اللہ کے ہر طریقہ بہتر ہوتا ہے، انسان کے وہم و گمان سے باہر ہوتا ہے، انسان اسے نہیں سمجھتا ہے، حالانکہ بندے کے لیے اللہ کا ہر حکم بندے کے لیے بھلائی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے بیماری میں رکھے، پریشانی میں رکھے، تنگی میں رکھے، جس حال میں رکھے، تو بندے کی اس میں بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے، بس بندہ اسے سمجھ نہیں پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو نبی کی تکذیب کی وجہ سے ہم نے انہیں تنگی و تکلیف میں گرفتار کیا، یعنی پہلے جب کسی بستی والوں نے نبی کی تکذیب کی، یعنی ان کو جھوٹا کہا، نبی کو نہیں مانا، ان کی نبوت کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جب نبوت کا انکار کیا بستی والوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو تکلیف میں مبتلا کیا اور تنگی میں مبتلا کیا، اس میں گرفتار کر لیا، پہلے تکلیف دی اور تنگی دی، تاکہ کیوں دی، اس میں حکمت کیا تھی، تاکہ وہ گڑ گڑا کر دعا کریں، تاکہ وہ گڑ گڑا کر دعا کریں، پھر ہم نے اگر وہ دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو جو ہے صحیح راستہ دکھا دیتا، اور نبی کی جو ہے وہ تکذیب چھوڑ دیتے وہ، اور ان کی نبوت کا اقرار کر لیتے۔
لیکن ایسا جب نہیں ہوتا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ جب کوئی بستی والا جب کسی نبی کی تکذیب کرتا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے تنگی میں، مفلسی میں اور پریشانیوں میں گرفتار کر لیتا ہے، اس میں مبتلا کر دیتا ہے، شاید یہ صحیح راستہ پکڑ لیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ تو اب بھی نہیں باز آتے، میں نے ان کو تنگی بھی دے دی، پریشانی بھی دے دی، اب بھی یہ باز نہیں آ رہے، اب بھی نبی کی توہین کر رہے ہیں اور نبی کی تکذیب کر رہے ہیں، تو نبی کی اہانت اور اس کی تکذیب کے باعث پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جب دیکھ لیتا ہے کہ اب یہ جو ہے یہ سدھرنے والے نہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیتے۔ پہلے تنگی دی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ دیکھا میں نے ایک موقع دیا ان کو، شاید یہ صحیح راستہ پکڑ لیں اور میری توحید کو مان لیں اور میرے نبی کی نبوت کو مان لیں، لیکن جب دیکھا میں نے تنگی بھی دی، پریشانیاں بھی دی، سب کچھ دیا ان کو، لیکن انہوں نے نہیں مانا اور نبی کی تکذیب کرتے رہے، تو ٹھیک ہے اب میں ان کی بدحالی کو میں خوشحالی میں بدل دیتا ہوں، عیش میں بدل دیتا ہوں۔ پہلے تنگی تھی، پریشانی تھی، اب عیش ہے، ٹھیک بدل دیا۔ پھر ہم نے بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، حتیٰ کہ وہ مال و اولاد میں بہت زیادہ ہو گئے۔ یعنی تنگی سے اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ جب انہیں بدلا، حالانکہ تکذیب تب بھی تھی، تکذیب اب بھی ہے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا، شاید یہ سدھر جائیں اور میری نبی کی نبوت کو مان لیں، اس کا اقرار کر لیں اور ایمان لائیں۔ اور جب دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے ان کو موقع دیا اور موقع کی جب وقت جو تھا اس کا مقررہ وقت تھا وہ پورا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اب تم میں اسی حال پر چھوڑتا ہوں۔ لیکن تنگی ان سے ہٹا دی، مفلسی ہٹا دی، پریشانیاں ہٹا دی، پھر ان کی جو بدحالی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، حتیٰ کہ وہ مال و اولاد میں بہت زیادہ ہو گئے اور کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد کو بھی اسی طرح تکلیف و راحت پہنچتی رہی ہے، پھر ہم نے اچانک ان کو اپنی گرفت میں لے لیا اور انہیں خبر بھی نہ تھی۔ یعنی پھر اچانک اللہ تعالیٰ ان کو اپنی گرفت میں لیتا ہے، پھر ان پر عذاب مسلط کرتا ہے، پھر ان کی دنیا بھی تباہ اور برباد ہوتی ہے، ان کی آخرت بھی تباہ اور برباد ہوتی ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیات ہیں 94-95۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ سورہ اعراف آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری گرفت بڑی مضبوط ہے۔ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے واضح کر دیا کہ جب تم لوگوں کو دیکھو ان کے کفر، ان کی نافرمانیاں اور ان کے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ جب انہیں نعمتیں دے رہا ہے تو یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ڈھیل ہیں، اللہ کی رحمت نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری گرفت بڑی مضبوط ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی گرفت میں لے گا، پھر خواہ انہیں دنیا میں عذاب دے یا ان کے لیے عذاب آخرت کے لیے جو ہے چھوڑے رکھے، یعنی ان کو پھر آخرت میں عذاب دے۔ آج اکثر مسلمانوں کے حالات یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ و اس کے رسول کی مخالفت والے کاموں کو کرتے ہوئے بہت خوش اور مطمئن ہوتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کی بھی یہ حالات ہیں، اکثر مسلمانوں کی حالات یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ و اس کے رسول کی مخالفت والے کاموں کو کر کے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس پر مطمئن ہوتے ہیں، مطمئن رہتے کہ ہاں وہ بالکل میں نے جو کیا وہ ٹھیک ہے، میرے کام ٹھیک ہے، اوکے، لوگ میری تعریف کر رہے ہیں نا، اگر میرے کام غلط ہوتے لوگ ہم سے برا نہ کہتے، ہمیں میرے کاموں کو غلط نہ بتاتے، لیکن میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں۔ تو ایسے لوگ آج مسلمانوں کی تعداد بہت کثیر ہے، بہت زیادہ تعداد ان کی۔ تو مسلمانوں کے حالات یہ ہیں کہ اللہ و رسول کی مخالفت والے کاموں کو کر کے بہت خوش و مطمئن ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو برائی و گناہوں کے کاموں کے کرنے والوں کی تعریف و واہواہی کرتے ہیں۔ لوگ بھی ایسے ہو گئے آج کل۔ تم آج اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو لیکن وہ کام وہ کرو جس سے لوگ خوش ہو جائیں، تو لوگ تمہاری تعریف کریں گے، واہ بھائی واہ بہت اچھا کام تھا آپ کا، ماشاء اللہ، اس میں ماشاء اللہ بھی لگائیں گے، ماشاء اللہ بہت اچھا کام تھا آپ کا۔ لیکن یہ بھول جاتے جب ہم اس کو دین اور علم کی نظر سے دیکھیں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ کام اللہ اس کے رسول کے نزدیک کیا حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا مقام کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ اچھے ہیں یا برے ہیں۔
اللہ اس کے رسول کے نزدیک یہ پسندیدہ ہیں یا ناپسندیدہ ہیں، ان پر ہمارا کبھی غور نہیں جاتا۔ بس لوگوں پر ہمارا غور جاتا ہے کہ لوگ میرے کاموں کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں، اچھا کہتے ہیں یا برا، صحیح یا غلط، خراب یا بہتر۔ ہمارا ذہن اللہ اس کے رسول کی طرف کیوں نہیں جاتا کہ میں نے جو کام یہ کر رہا ہوں اس سے میرا رب راضی ہے یا ناراض؟ میرے یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے یا ناپسندیدہ عمل ہے؟ نہیں، ہمیں تو صرف لوگوں کو دیکھنا ہے کہ لوگوں کے نزدیک یہ کام پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے۔ یہ ہمارے آج معمول بن چکے ہیں، اکثر حالات مسلمانوں کے اس طرف ہے، لوگوں کو رجحانات ادھر ہے کہ بس لوگوں کی جو ہے خواہش کے مطابق لوگ کیا چاہتے ہیں ہم سے، بس وہی ہم کام کریں جس سے لوگ خوش ہو جائیں۔ کبھی ایک لمحے کے لیے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کو خوش کر لیں، جس نے یہ سب نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اور یہ سب کچھ میرے رب کا ہمیں عطا کردہ نعمت ہے۔ میرے جسم کا ایک ایک بال بھی ہے، ایک روحاں بھی ہے جو میرے جسم کے اندر، وہ ہر روحاں جو ہے میرے رب کی عطا کردہ نعمت ہے، میرا رب اس کا مالک ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے، لوگ خوش ہو جائیں، لوگ راضی ہو جائیں۔ جن کو تم خوش کرنے میں لگے ہوئے ہو ان سے ذرا یہ پوچھنا کہ کیا وہ ہمیں جو ہم نے یہ کام کی ہیں جس سے تم خوش ہو گئے اس کے بدلے میں ہمیں تم کیا دے سکتے ہو؟ حالانکہ نہ تو وہ دنیاوی کوئی چیز تمہیں دیتے ہیں اور اخروی تو دینے پر وہ قاصر ہیں، دے ہی نہیں سکتے، ان کے اختیار میں ہی نہیں۔ تو مقصود کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں جو بھی کام کریں وہ ہم ہر کام، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی سا بھی کام ہو، بس ہمیں ایک ہی چیز کو دیکھنا چاہیے ہر کام کو کرنے سے پہلے کہ میں یہ جو کام یہ کرنے جا رہا ہوں اللہ اس کے رسول کے نزدیک یہ کام کیسا ہے، اچھا ہے یا برا، صحیح ہے یا غلط، پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے۔ بس یہ چیز ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کوئی سا خواہ دنیا بھی کوئی سا کام ہو، صرف ایک ہی نظر، دوسری کوئی نظر نہیں۔ خواہ بے شک لوگ ناراض ہوتے ہوں تو ہو جائیں، لوگ ہم سے خوش ہوں یا نہ خوش ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نہ تو لوگ ہمیں دنیا میں کچھ ہمیں اس کے بدلے میں دیں گے۔ مثلا ہم نے کوئی اپنے گھر پہ ایک پروگرام کیا، ایک تقریب کی چھوٹی سی، اس میں ہم نے خلاف شرع کام کیے، لوگ تو اس سے خوش ہو گئے۔ اب لوگوں سے پوچھو، لوگ تو میرا کھا کر چلے گئے، لوگوں نے بدلے میں تمہیں دنیا میں بھی کچھ نہیں دیا اور آخرت میں کچھ دیں گے بھی نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم نے ان خلاف شرع کام کر کے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور گناہ ضرور کما لیے، جو گناہ کا ہمیں عذاب آخرت میں بھگتنا ہوگا۔ تو بتاؤ ہم سے بڑا کوئی بیوقوف ہے دنیا میں؟ پھر بھی ہم اپنے آپ کو بہت ہوشیار کہتے ہیں، بہت عقل مند کہتے ہیں، ہم تو کدھر سے بھی عقل مند نہیں، ہم سے بڑا تو کوئی بیوقوف ہی نہیں۔ مطلب جس کو ہم خوش کر رہے ہیں، جس کو ہم راضی کرنے میں لگے ہیں لوگوں نے ہمارا کھانا کھایا، لوگ چلے گئے تعریف کر کے، بہت اچھا آپ کا ماشاءاللہ کھانا تھا، بہت بڑھیا انتظام تھا، لیکن اس میں جو ہم نے خلاف شرع کام کیے اس سے میرا رب ہم سے ناراض ہو گیا، وہ ہم نے گناہ کما لیا، اور لوگ صرف میری تعریف کر کے چلے گئے، ہمیں تو دیا تو کچھ نہیں۔ انہیں تو چاہیے تھا کچھ انعام ہمیں دینا چاہیے تھا، جو ہم نے اچھے کام کیے، اللہ کی نافرمانی کی تو اس کے بدلے انہیں لوگوں کو ہمیں انعام دینا چاہیے تھا، لوگوں نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں، بس میری جھوٹی تعریف کی اور چلے گئے، یا خواہ وہ سچی تعریف کیوں نہ ہو لیکن تعریف کر کے وہ چلے گئے، ہمیں دنیا میں تو کچھ ملا ہی نہیں۔ حالانکہ انہیں چاہیے کچھ مال ہمیں دے کے جاتے ہوئے، تم نے بہت اچھا انتظام کیا تھا، تمہارے یہاں دیکھو اس طرح سے جو ہے اللہ کے رسول کے خلاف یہ کام ہو رہا تھا، کھڑے ہو کر کھا پی رہے تھے تم لوگ، اور اس طرح سے جو ہے اللہ رسول کی نافرمانیاں ہو رہی تھی، مرد عورت ایک ساتھ یہاں جمے تھے اور یہاں ناچ گانا کودنا ہو رہا تھا، یہاں پر بہت اچھا کام تھا تمہارا، بہت مزہ آیا، یہاں پر جو ہے ڈی جے بج رہا تھا، یہاں پر جو ہے بہت ہی طرح طرح کی نمائش ہو رہی تھی عورتوں کی، ہے نا۔ تو یہ سب کام اللہ کے خلاف تھے، اللہ اس کے رسول کے خلاف ورزی والے کام تھے۔ لوگ خوش ہو گئے، بہت اچھا انتظام تھا، بہت بڑھیا ان کی لائٹنگ کی بہت اچھی ویوستھا تھی، بہت اچھا ان کا ٹینٹ لگا ہوا تھا، اور 50 طرح کے ان کے تو کھانے لگے ہوئے تھے۔ فضول خرچی کر رہے تھے، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال کو اعتدال سے خرچ کرو اور فضول خرچی میں مال نہ اڑاؤ۔ اللہ نے ہمیں روکا، منع کیا کہ مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، اور ہم نے فضول خرچی کر کے لوگوں کو خوش کر دیا۔
لوگ خوش ہو گئے فضول خرچی میں ہماری دیکھ کر، اور لوگ جو ہے خوش ہو کے چلے گئے، لیکن انہوں نے دیا تو ہمیں کچھ نہیں، اور نہ دنیا میں وہ ہمیں کچھ دے کے گئے، اور جب وہ ہم مریں گے تو ہمیں آخرت میں وہ کوئی نفع نہ دے سکیں گے۔ ہاں اتنا ہم نے ضرور کما لیا، اللہ کی کھلی نافرمانی کی، ہم نے قرآن کی نافرمانی کی۔ اللہ نے فرمایا کہ مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، ہم نے فضول خرچی میں مال کو اڑا دیا، اللہ کی نافرمانی کر دی۔ اللہ نے حکم دیا کہ پردے، عورتوں کو چاہیے کہ اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی اوڑھنی کو اوڑھ لیا کریں، یعنی پردے کا حکم آیا، پردہ کیا کریں، اور ہم نے کھلی نمائش کر دی اپنی تقاریم میں کہ ان کے لیے ہم نے ایسا اہتمام نہ کیا، ایسا انتظام نہ کیا جو ان کی ہم پردگی کو قائم رکھ سکتے تھے۔ یہ بھی ہم نے گناہ کر دیا۔ کھڑے ہو کر کھایا پیا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، ہم نے کھایا پیا کھڑے ہو کر، خوب ناچ گانا، خوب ڈی جے لگے، خوب ڈانس ہوا اس میں، عورتیں بھی ناچی، مرد بھی ناچے، لڑکے بھی ناچے، لڑکیاں بھی ناچے، سارے ناچے، سارے کام خلاف شرع ہم نے کیے، اور کرنے کے باوجود بھی لوگ تو خوش ہو کر چلے گئے، بڑا مزہ آیا صاحب۔ اتنے گناہ ہم نے اس میں کمائے، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کو ہم نے ناراض کیا، لوگ خوش ہو کر چلے گئے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، لوگوں نے تمہیں کیا دیا؟ صرف ایک تعریف کے لیے یہ سب کام تم نے کیے، لیکن اس تعریف کے بدلے لوگوں نے تمہیں نہ تو دنیا میں کچھ دے کے، حالانکہ انہیں چاہیے تو تعریف کے ساتھ ساتھ کچھ مال بھی دے جاتے، بھائی یہ لو بھائی 50 ہزار روپے آپ کا انعام ہے، بھائی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، ہم آپ سے خوش ہیں۔ پیسہ بھی نہیں دیا انہوں نے، اور نہ دنیا میں کچھ دیا، نہ وہ آخرت میں ہمیں کچھ دے سکیں گے۔ اور ہم نے اتنا ضرور کر لیا کہ ہم نے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے ہم نے تمام گناہوں کو جمع کر لیا، کئی گناہ اس میں، اس محفل میں، اس مجلس میں، اس تقریب میں ہم نے اکٹھے کر لی اور اپنے سروں پر رکھ لی بوجھ بنا کر گٹھری کا، اور ان کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں اس کی سزا دے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ہم نے گناہ تو اپنی جو ہے نام اعمال میں جمع کیے، کتنا اچھا کام ہے ہمارا صاحب، تو آج ہمارے یہ حالات ہیں۔ تو آج حالات یہ ہیں کہ لوگ برے کاموں کو کر کے، اللہ اور رسول کی مخالفت کر کے بہت خوش و مطمئن ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو برائی و گناہوں کے کاموں کے کرنے والوں کی تعریف و واہی کرتے ہیں۔ لوگ بھی ایسے ہو گئے آج کل، تم جتنے غلط کام کرو، جس سے لوگوں کو خوش ہو، لوگوں کا نفوس کو، لوگوں کے نفوس کو خوشی ملے، اور جس سے شیطان خوش ہوتا ہو، وہ کام لوگوں کو بہت پسند ہے، اور لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، لوگ ان کی واہی بھی کرتے ہیں۔ ایسے کاموں کی جن کو شیطان پسند کرتا ہے، ان کاموں کی دنیا میں تعریف ہوتی ہے، جس کے سبب بد اعمال کرنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ میں بالکل صحیح کام کر رہا ہوں، تبھی تو لوگ میری تعریف و واہی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اور شیطان، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے، گناہوں کے کام کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، یہ دو طرح کے لوگ، ایک شیطان اور ایک انسان، لوگ، یہ دو طرح کے لوگ اس کی تعریف کرتے۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا پروگرام تھا۔ ایک در شیطان بھی اس کے گناہ کو آراستہ کر کے دکھاتا ہے، تب اسے یہ لگتا کہ میں تو صحیح کام کر رہا ہوں، تبھی تو لوگوں نے میری کام کی تعریف کی ہے، ہمارا بہت اچھا بہترین پروگرام تھا، تبھی تو لوگ میری تعریف کر کے گئے۔ اور بعد میں لوگوں سے ذکر کرتا ہے بہت اچھا پروگرام تھا، اور لوگ میرے پروگرام کی بہت تعریف کر رہے تھے، لیکن ایک لمحے کے لیے اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک یہ قابل تعریف ہے یا قابل مذمت ہے، یا اس نے گناہوں کا بوجھ اپنے سروں پر رکھ لیا اس پروگرام میں، اور پیسہ بھی خرچ کیا، پیسہ اس نے ضائع کر لیا فضول خرچی میں، اور گناہ بھی کما لیے، تو اس نے خسارے کا سودا کر لیا۔ وہ عقل مند نہیں، بے وقوف ہے وہ۔ تو جب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں تو میں بالکل صحیح کام کر رہا ہوں، تبھی تو لوگ میری تعریف و واہی کر رہے ہیں، مگر وہ کبھی یہ نہیں سوچتا اور نہ اس بات پر کبھی غور کرتا ہے کہ جو کام لوگوں کے نزدیک قابل تعریف ہے، کیا وہ کام اللہ و اس کے رسول کے نزدیک بھی قابل تعریف ہے یا پھر قابل مذمت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج کی ہم اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم اس باب کا اگلا حصہ انشاءاللہ العظیم ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔